ہو رہے تھے۔ اب چونکہ ہمارے درمیان میں جو مہمان موجود ہیں، حضرت کا سفر ہے، کچھ ہی دیر میں حضرت کو پہنچنا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تبصرے کے صاحب قلم اور صاحب دل اور صاحب نسبت بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید احمد ومی صاحب ندوی دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا بخاری شریف کا پہلا سبق بچوں کو پڑھا دیں، اور پہلی مرتبہ الحمدللہ افتتاح بخاری کا درس ہو رہا ہے۔ بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ طالبات کتاب کو کھول لیں، حضرت جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ سبق کو غور سے سنیں۔ حضرت کے درس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت جن کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان خصوصی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، ان قریب ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہوں گے، ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمہ اللہ الباری ونفعنا بعلومہم وعلومہ آمین انہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طالبات، خواتین، مائیں، بہنیں، ابھی آپ کے سامنے جو پڑھ کر سنایا گیا ہے یہ بخاری شریف کا ابتدائی حصہ ہے، جہاں سے بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث اس وقت پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ عام طور پر دینی مدرسوں کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کے ساتھ ساتھ
بخاری شریف کے آغاز اور اس کے اختتام کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دینی مدرسوں کے نصاب میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ۔ تکمیل قرآن کا بھی مدارس میں اہتمام ہوتا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں سب سے محتم بشان کتاب چونکہ بخاری ہے، اس لیے بخاری کے افتتاح اور اس کے اختتام کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ عمل اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث شریفہ۔ اگر روئے زمین پر رہنے والے مسلمان ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بخاری کے افتتاح یا قرآن پاک کے اختتام کا جو اہتمام مدرسوں میں ہوتا ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، اس کے ذریعے سے پیغام دینا مقصود ہے۔ اور کیا پیغام دینا مقصود ہے؟ یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھالو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر مشکلات و مسائل سے نکلنا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود چاہتے ہو، اگر اپنے دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہو، اور اگر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ یہ پیغام یہاں سے جوانوں کو بھی لے کے جانا ہے، بوڑھوں کو بھی لے کے جانا ہے، مردوں کو بھی لے کے جانا ہے اور عورتوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ اور یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرے نبی کی سنت اور نبی کی احادیث۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کسی کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے، میری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کتنی ہے؟ میرے معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں؟ میری ازدواجی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ میرا برتاؤ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے؟ اور میرا کاروبار اور میرا لین دین قرآن و حدیث میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ہے؟ میری تقریبات، شادی بیاہ کی تقریبات اور خوشی اور غم کے مواقع، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے؟ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے تو اولاد کی تربیت میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، یا اپنی اولاد کو یہود و نصارہ کے حوالے کر کے مطمئن بیٹھا ہوا ہوں، کفار و مشرکین کے حوالے کر کے مطمئن بیٹھا ہوا ہوں؟ اس لیے میرے عزیزو، اس جلسے سے ایک پیغام یہ لے کر جاؤ کہ میں
اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالوں گا، اور جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ قرآن و حدیث کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں۔ سود کا لینا دینا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، عورتوں کا بے پردہ باہر گھومنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شادی میں لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا، پیسوں کا مطالبہ کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی طرح سے شادی کے موقع پر بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ غیر شرعی طریقوں سے کاروبار کرنا، پیسے کمانا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو دین کی تربیت نہ دینا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ اور آشنا نہ کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جو جوتے کھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دور رہنا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے لیے علماء کے درمیان ایک جملہ مشہور ہے، وہ جملہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری۔ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بخاری کے علاوہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ بالکل ہی قابل اعتنا نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہے، یا ان کی حدیثیں جو ہے وہ لینے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، وہ ہر بات کی دلیل کے لیے بخاری سے حدیث کا مطالبہ کرتا ہے۔ کسی مسئلے کی دلیل کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، بخاری کی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی صحیح حدیث، بشرطے کہ وہ صحیح حدیث ہو، اگر وہ حدیث صحیح حدیث ہمیں ملی ہے، چاہے وہ بخاری میں ہو یا ابو داؤد میں ہو یا کسی اور حدیث کی کتاب میں ہو، اگر وہ صحیح حدیث ہے تو وہ قابل عمل ہے اور وہ مسئلے کی دلیل کے طور پر قبول کی جا سکتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے، میرے بھائیوں، اس کتاب کی متعدد خصوصیات ہیں۔ جب سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک پوری امت کے اندر اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ چلا ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر دین کے تمام شعبوں سے متعلق احادیث شریفہ جب لائی گئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسم کے علوم کو اپنی کتاب بخاری کے اندر جمع فرمایا، اور اس کتاب کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب مکمل کعبۃ اللہ کے اندر پڑھی گئی ہے تو وہ صرف بخاری ہے۔ ایک تو کعبۃ اللہ کے اندر قرآن پاک مکمل پڑھی گئی ہے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب کعبے کے اندر اگر مکمل پڑھی گئی ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بخاری شریف ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں علم کی کمی ہے، بہت سوں کو پتہ نہیں ہے بخاری شریف کسے کہا جاتا ہے، اور بہت سوں کو پتہ نہیں کہ حدیث صحیح کا کیا معنی ہے، حدیث ضعیف کا کیا معنی ہے۔ میرے بھائیوں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب قائم کی ہے اپنی کتاب کے اندر، سب سے پہلے امام بخاری نے وحی کا بیان لایا ہے. اس کے بعد امام بخاری جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو انہوں نے لایا ہے. اس کے بعد امام بخاری جو ہے کتاب الایمان کو لاتے ہیں، اس کے بعد کتاب العلم کو لاتے ہیں، اور اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو لایا ہے. اور کتاب التوحید کے اندر سب سے آخری باب جو امام بخاری نے لایا ہے وہ ہے وزن اعمال کا باب. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یہ جو ترتیب ہے نا، اس ترتیب کے ذریعے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم جو بھی عمل کرو اپنا ہر عمل وحی کی روشنی میں پورا کرو. ہر عمل وحی کی روشنی میں ہونا چاہیے. یعنی ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں دین کا کوئی کام کر رہا ہوں، میری عبادت اور میری ساری چیزیں وحی کی روشنی میں. وحی کا مطلب قرآن مجید اور احادیث شریفہ. امام بخاری وحی کو سب سے پہلے لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دین اسلام جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. دین اسلام اور شریعت اسلامی یہ انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے کہ جس میں سارے انسان مل کر تبدیلی کریں. ہمارے ملک میں شریعت میں تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ میں بل لا کر جو ہے پرسنل لا کو بدلنے کی جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں. ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام یہ انسانوں نے مل کر نہیں بنایا. جیسے ہندو مت وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور سکھ مت وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. دنیا میں اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، ان کے بنانے والے انسان ہیں. اسلام انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. اسلام کے قوانین یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے. اسلام کے قوانین وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قوانین جو ہے اتارے گئے ہیں. ظاہر بات ہے، خالق کائنات نے جو قوانین بنائے ہوں، خالق کائنات نے جو شریعت بنائی ہو، اسے کوئی انسان جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا. قیامت تک دین اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ساری دنیا مل کر بھی اسلام کے کسی ادنا قانون کو بدلنے کا حق نہیں رکھ سکتی. ہمارے ملک میں آج کل یکساں سول کوڈ کا ذہن بنایا جا رہا ہے اور بعض ریاستوں کے اندر جو ہے UCC لاگو کر دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، اس ملک میں شریعت کا تحفظ یہ ہماری اور آپ کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے. اور شریعت کے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ پارلیمنٹ میں 1000 قانون بنا لیں، ہم طے کر لیں کہ ہمیں دین پر چلنا ہے. مسلمان اگر دین پر چلنے کا عزم مصمم کر لیں، مسلمان اگر یہ طے کر لیں کہ بھئی ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، تو پھر پارلیمنٹ میں چاہے کوئی بھی قانون بن جائے، ہمارے دین کی حفاظت ہوگی اور ہماری شریعت کی حفاظت ہوگی. تحفظ شریعت اور تحفظ دین کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری خود ہم مسلمانوں پر آتی ہے کہ ہماری جو ہے ہمارا نظام طلاق، ہمارا نظام نکاح اور ہمارا لین دین، ہمارے کاروبار، ہماری ساری چیزیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت سب اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وحی کا بیان لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا وحی سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور ہر عمل سے پہلے آدمی جائزہ لے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ خدا و رسول کے تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وحی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہمارا ہر عمل وحی کے مطابق ہونا چاہیے. وحی کے مطابق عمل ہونے کے لیے میرے بھائیوں وحی کا علم بھی ہونا چاہیے نا. اگر ہمیں علم نہ ہو شریعت کا، دین کا، تو بتائیے ہم شریعت پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ دینی مدرسوں کے جو جلسے رکھے جاتے ہیں، ان جلسوں کے جہاں اور مقاصد ہوتے ہیں کہ مدرسے کی کارکردگی لوگوں کے سامنے آ جائے، مدرسے کا تعارف ہو جائے،
یہ مقاصد ہیں، لیکن دینی مدرسوں کے جلسوں کا ایک اہم مقصد عوام الناس کے اندر دین کا علم سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یہ تو 3%، 4% بچے ہیں، بقیہ 90% سے زائد مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسلم نوجوان کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، مسلمان بچیاں جو ہے کالجوں میں اور عصری اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ 90% سے زائد جو ہماری نئی نسل ہے، اس نئی نسل کو علم دین سے آگاہ کرنا، ضروری علم دین سے آراستہ کرنا، یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی بچپن ہی میں دین کا علم سیکھوں گا، بعد میں مجھے دین کے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھوں کو بھی دین کا علم سیکھنا ہے، جوانوں کو بھی دین کا علم سیکھنا ہے، تاجروں کو بھی دین کا علم سیکھنا ہے، عورتوں کو بھی دین کا علم سیکھنا ہے، مردوں کو بھی دین کا علم سیکھنا ہے۔ جس جو ہے نا شعبے زندگی سے ہمارا تعلق ہو، اس سے متعلق دین کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے، فرض کے درجے میں ضروری ہے۔ آج ہماری بیٹیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، وہ دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں، خدا و رسول کی ان کو پہچان نہیں ہے، ان کو ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں اور اپنے ایمان کا جو ہے سودا کر رہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلا رہے ہیں، وحی کا بیان پہلے لایا، اس کے بعد حدیث لائی انما الاعمال بالنیات والی، بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لو۔ میری نیت کیا ہے؟ نیت صحیح ہوگی ثواب ملے گا، نیت کے اندر کھوٹ ہوگا، نیت کے اندر دنیاوی اغراض ہوں گے، لوگوں کو دکھانا ہوگا اور اپنی اہمیت جتانا ہوگا، تو لا محالہ اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو نیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے، عمل کے قبول ہونے کے لیے ایک تو وحی کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور دوسرے عمل کرنے والے کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور تیسرے عمل کرنے والے کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری نے کیا کیا؟ کتاب الایمان کو اس کے بعد لایا، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو لا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جب تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہو گیا، لیکن شریعت پر عمل کرنا علم حاصل کرے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے کتاب العلم کو لایا، اور پھر آخر میں امام بخاری پھر کتاب التوحید کو لا رہے ہیں۔ پہلے بھی کتاب الایمان ہے، آخر میں کتاب التوحید ہے۔ اس کے ذریعے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ایک مسلمان کا آغاز بھی ایمان سے ہونا چاہیے اور اس کا انجام بھی ایمان پر ہونا چاہیے۔ زندگی بھر مسلمان رہے، لیکن آخر میں اگر ہمارا خاتمہ کفر پر ہو گیا، ہمارا خاتمہ اگر جو ہے نا شرک پر ہو گیا، تو میرے بھائیوں خسرت دنیا والآخرہ کا ہم مصداق بن گئے، یعنی دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو گئی۔ امام بخاری دو مرتبہ ایمان اور توحید کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مرد مومن کے پاس ایمان سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آج ایمان میرے بھائیوں ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ہماری بچیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھنے والے، ان کو جو ہے نا اسکول کے سلیبس میں دیوی دیوتاؤں کے مشرکانہ بت پرستانہ خیالات جو ہے کتابوں میں ڈال کر ہماری بچوں کے ایمان کو جو ہے سلب کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے نوجوان بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے مختلف باطل فرقے، گمراہ فرقے، شکیلی فتنہ، فلاں فتنہ، الہاد کا فتنہ، ان فتنوں کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ رہا ہے، اور ہماری بچیاں کالج میں پڑھنے والی ارتداد سے دوچار ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے پاس اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے پاس ہمارا سب سے اہم ترین اگر کوئی سرمایہ ہمارا ہے وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے لیے یہ ساری محنتیں ہیں، مدرسوں کی محنتیں، دعوت و تبلیغ کی محنتیں، خانخواہوں کی محنتیں، یہ پورا نظام کس کے لیے ہے؟
ایمان کو بچانے، ایمان کو جو ہے اس دنیا سے ایمان لے کر جانے کے لیے ہے۔ اس وقت اس ملک میں میرے بھائیوں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو بلا کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے مال کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کے جو ہے نا جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ ہماری نسلوں کا ایمان، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر باپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری اولاد کا ایمان آئندہ باقی رہے گا نہیں رہے گا، میری آنے والی نسلوں میں ایمان بچے گا نہیں بچے گا۔ امام بخاری جو ہے بار بار کتاب الایمان کو پہلے لا کر آخر میں کتاب التوحید کو لا کر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرو، اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے حوالے مت کرو۔ آج بار بار علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں داخلہ مت دلاؤ، کانوینٹوں میں، چیتنیا میں، نارائنا میں، ان اسکولوں میں بھاری بھاری فیس دے کر گویا ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کافروں کے حوالے کر کے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں، تم جو چاہیں ان کو بنا دو۔ ایمان کو بچانے کی جو ہے فکر کریں۔ اخیر میں امام بخاری نے آخری جو باب لایا ہے وہ باب ہے وزن اعمال کا، اعمال کے تولے جانے کا۔ امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک بندے کے پاس ایمان ہو، اس کی نیت اچھی ہو، اس کا عمل جو ہے وحی کے مطابق ہو، اور وہ جان جان کر جو ہے شریعت پر عمل کر رہا ہو، جب ان ساری چیزوں کا وہ اہتمام کرے گا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا وہ عمل کل قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو وزن ہوگا اس کے اندر۔ اعمال میں وزن اخلاص سے آتا ہے، اعمال میں وزن اتباع سنت سے آتا ہے، اعمال میں وزن جو ہے یعنی جان جان کر صحیح دین پر عمل کرنے سے آتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا عمل بیکار ہوگا، عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے اخیر میں یہ باب قائم کیا ہے۔ اس وقت چونکہ مجھے ایک دوسری جگہ یہاں سے سفر میں جانا ہے، اس لیے باتیں بہت ساری سنانے کی ہیں، لیکن وقت جو ہے بہت کم ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں انہیں دور حدیث تک تعلیم ہے، ہماری بچیاں جو ہے بخاری شریف پڑھنے جا رہی ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جو بچیاں بخاری شریف کا آغاز کر رہی ہیں، میں ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مدرسے کے جو ناظم ہیں ہمارے برادر محترم مولانا مسرور رشادی صاحب، ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں اور بڑی فکروں کے ساتھ یہ ادارہ چلا رہے ہیں۔ اتنا سارا مجمع ان کے مدرسے سے تعلق کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ مدرسہ صحیح نہج پر کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ آج کے ارتدادی ماحول میں، بے دینی کے ماحول میں دینی اداروں کو مضبوط کرو، ان کو مستحکم کرو، اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہم حضرت والا کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ باوجود وقت کی تنگی کی حضرت والا سفر رکھنے کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ناصحانہ درس اور خطاب، ایمان افروز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔ دعا فرمائیے کہ ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہمارے اوپر اور تمام امت کے اوپر تادے سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ درازگی عمر عطا فرمائے، اور ان حضرات کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔